اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید ملنے آ گیا. اعلیٰ حضرت کے تعویذ میں بھی بڑی جان تھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ تعویذ صرف وہ لکھ سکتا جسے بسم اللہ نہ آئے؟ بابا جی سرکار تعویذ بھی کسی عالم سے لکھوایا کرو تاکہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ آ جائے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا, کہنے لگا حضور میری دکان کے سامنے نا ایک بد مذہب کی دکان ہے پانوں کی, پان بیچتا ہے وہ. اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائز ہے, اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتویٰ علماء دیتے ہیں, لیکن آج کل جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا اس سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. پان بیچتا تھا وہ. تو اعلیٰ حضرت کے پاس کہنے لگا حضور سامنے بد مذہب کی دکان ہے اور ادھر میری ہے, تو گاہک سارے ادھر جاتے ہیں. حضور میں مسلمان ہوں, اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پہ تقسیم بھی کرتا ہوں, تو حال کوئی بھی نہیں. اعلیٰ حضرت اسے تعویذ لکھ کے دیا. توجہ ہے میری بات؟ تعویذ لکھ کے دیا, فرمایا گلے میں رکھ لو اللہ خیر کرے گا. تو جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے, جس کی چابی کبھی گم نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں. وہ کہا وہ گلے میں رکھ لو. اس نے رکھ لیا. وہ کہتا ہے لائنیں لگ گئی, یعنی مجھے 2-3 اور بندے بٹھانے پڑے, موج بن گئی, کمال ہو گئی. کہتے ہیں میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, ان کے دلوں میں, ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دیتا ہے. کھول کے دیکھنا نہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں دیکھتے. ایک دن اس کے بھائی نے کہا یار, اور انسان کی فطرت ہے, اسے کہا جائے نا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے پتہ تو کروں ادھر ہے کیا, مزاج ہے نا. تو کہا نہیں دیکھنا. تو اس نے کہا نہیں کھول کے. یہ بھی حضرت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ ذرا مہربانی فرمانا پیر صاحب کو رستہ دے دینا. تو اللہ خیر کرے نہیں دیتے لوگ رستہ, ان کی بڑی, اور جتنا آپ کہنا پیچھے ہٹ جاؤ اتنا آگے ہٹ جاتے ہیں. یعنی آپ کہتے جو پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر اس کا معنی ہے کہ اب نہیں ہٹنا. مہربانی کیا کرے. کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی ہے, یہ ہے کہ ذرا کہہ دیا جائے نا یہ کام نہ کرنا, پھر اس کے بعد پھر تو بندے تیاری کر لیتے ہیں, پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس طرح کر کے کرنا ہے. اعلیٰ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں لکھا کیا ہے. اس نے اپنے بھائی سے کہا, بیٹے سے کہا کھولنا نہیں. انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے. ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتہ کیا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو. اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کا بریلوی. ایسے اللہ نے دل موڑ دیے, ان کے موڑ دیے. اب کسی پیر کا ایک تعویذ چل جائے نا تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چل جاتی ہے, صحیح دکان چلتی ہے. پھر تو اللہ خیر کرے گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں, پھر تو ٹوکن دینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعویذ میں برکت تھی. لوگ آتے تھے تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے, اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا, پیڑے لایا. اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رکھ کے لوگ لایا کرتے تھے, مکھن کے پیڑے بناتے جس طرح آج آپ مٹھائی لے کے جاتے. اس نے جا کے رکھی, حضرت قبول کر لیں. فرمایا کوئی حکم؟ کہنے لگا کوئی نہیں, زیارت کے لیے آیا تھا. کوئی بات؟ کہنے لگا حضور کوئی نہیں, فقط زیارت. یہ تو آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ. وہ گھر میں دینے چلا گیا. بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویذ چاہیے تھا بچے کے لیے. آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ. تم نے کہا زیارت کے لیے آیا. اس طالب علم کو دوبارہ بلایا. فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لا, دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں سے. وہ گیا واپس لایا, کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا, تعویذ دیا اور ہنڈیا دی. فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا, احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرتا. کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا اعلان. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خودداری سے, وقار کے ساتھ, وقار, ساری زندگی سیٹھوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا. پتہ کیا ہے, جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پھر پسماندہ رہ جاتے ہیں. جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا ماتھا چومتے ہیں نا, چلو ان کی نیت اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا, مدرسہ بنے گا, کون سا ذات کے لیے مانگتے ہیں, لیکن غریب پس جاتا ہے. میلاد کی محفلیں آئیں گی نا
تو جو اشتہار چھپوا کے دے گا وہ اسٹیج پہ بیٹھے گا. تو جو بیچارہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے وہ یہاں بھی پریشان رہے گا کہ یار میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سیٹھوں سے تعلق نہیں رکھا. ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آ گئے. جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا. فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹائیاں ہیں, اس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں, نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے اور نہ مجھے نوابوں کے آداب آتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کوئی دین کا کام کرنے. ساری زندگی قریب نہیں پٹ. اور یاد رکھیں خوددار آدمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی ہے. پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کا تحفظ کیا ہے. اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں, ادب والا نہیں جتنا اعلیٰ حضرت کا ہے, تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں. اعلیٰ حضرت کے پاس نا ایک مولانا تشریف لائے, وہ ستاروں کا علم جانتے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے, بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہوگی. آپ کو پتہ بتا جاتے ہیں, وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹافٹ لوگ مان لیتے ہیں. ہاتھ کی لکیریں بھی وہ بیچارہ اپنی مٹی بھی ہوتی ہیں. روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے چلا جاتا ہے, بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا پھر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فضل کرے میری جماعت کے لوگ یہ تو فٹافٹ قبول کرنے کو تیار ہیں. وہ بابا ایک آیا تھا مجھے کہہ گیا, میں نے کہا بابے کی تجھے ضرورت کیا پڑ گئی, تو چھوڑ کن چکروں میں پڑا ہے. مولانا آ گئے. وہ کئی دفعہ نا ہمیں بھی دیہاتی لوگ بوڑھے ملتے ہیں, کہتے ہیں پیر صاحب میری کتاب کٹ کے دسو پلا مینو کی ہے. تو میں کہتا ہوں کتاب تو اللہ کرے قیامت میں بھی ہماری نہ ہی کھلے تو بہتر ہے, چھوڑیں کتاب. کہتے کوئی حساب لگائیں. میں نے کہا کوئی حساب کتاب نہیں, یہ کیا کی چکروں میں پڑے ہوئے. اب تو استخارے کی بڑی بری حالت کر دی ہے لوگوں نے, یعنی ابھی فون کرو 1.5 منٹ بعد استخارے کا جواب لے لو. پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹک استخارہ ہے کہ جو نام بتانے سے فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے. پتہ نہیں مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ 1.5 منٹ میں کر لیا جائے, لیکن ہو رہا ہے. پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ توڑوا رہے ہیں, تیرے لیے صحیح نہیں. خدا کے بندے پاس کر دیں. استخارے رہتا ہے, کوئی معاذ اللہ وہی نہیں بن جاتی, لیکن ہمارا مزاج ہے جس رو میں بہتے ہیں بہ جاتے ہیں. کرنا چاہیے درست ہے, لیکن جو رویے اب اختیار ہوئے یہ رویے نہیں ہیں اس کے. سمجھیں اور یاد رکھیں. آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی ستارے کہتے ہیں مہینہ بارش نہیں ہوگی. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی, باقی رب چاہے تو آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہے. وہ کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ستارے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی. آپ فرمانے لگے تو اڑ ہی گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے, پر اگر اللہ چاہے تو. عقیدہ توحید ہے نا. تو وہ کہنے لگے جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے, پر ستارے. آپ کسی کو کہیں نا تو نماز پڑھا کر روزی میں برکت ہوگی, تو کہتے ہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے, پر دکان بھی تو ضروری ہے نا. کیا بات کرتے ہو, اتنی کچی باتیں کرتے ہو, مسلمان ہو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھائی ستارے ٹھیک ہے جو تو کہہ رہے ہیں, پر اللہ چاہے تو. کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہوگا, اور یہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے دلیل دی, سمجھایا, اٹھے, فوراً جلال نہیں کرتے تھے. بعد مذہبوں پر جب فتوے دیے تو پہلے خط لکھے, انہیں سمجھایا, فوراً نہیں فتویٰ دیا. یہاں بھی اٹھے اور ان سے پوچھنے لگے گھڑی پہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہنے لگے 11:15. تو اعلیٰ حضرت نے منٹوں والی گھڑی گھما دی. فرمایا اب کیا ٹائم ہوا؟ کہنے لگے 11:15. 11:15 سے 12 ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے 15 منٹ آگے ہو گئی نا, 12 بج گئے نا. کہنے لگے وہ تو آپ نے سوئی لائی ہے. تو فرمانے لگے اگر رب بھی ستارے ہلا دے تو پھر بارش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بندے اڑ جاتے ہیں, نہیں مانتے. ناراض نہ ہونا, جو اڑ جاتے ہیں وہ بہرحال وہ اڑ جاتے ہیں. وہ اڑ گیا. کہنے لگا حضرت جی وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, پر ستارے ہلنا اور وہ لمبی بات ہے. آپ فرمانے لگے تو اس طرح کر دروازہ کھول اور باہر جا. میرا رب جب چاہے تو بارش ہو جاتی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں نے اعلیٰ حضرت کا کمرے کا دروازہ کھولا تو باہر کالی کٹائیں تھی. کہتے ہیں 20 منٹ گزرے تو بارش شروع ہو گئی. میں نے جا کے کہا حضور آپ کی کرامت ہے. فرمانے لگے میری کرامت نہیں, یہ میرا عقیدہ ہے توحید ہے.